پہنچائے اور انشاءاللہ علماء کرام بھی اتحاد سے مظاہرہ کرے. انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح رہے اور اس عظیم پیغام کو زندہ رہیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے مرکزی ممبر مفتی مہر اللہ قاری مہر اللہ صاحب تشریف فرمائیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صدق اللہ العظیم. محترم مولانا عبدالقدیر آزاد صاحب چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی اور چیئرمین اور سفیر اعظم پاکستان اور باقی علماء اکرام جو باہر سے تشریف لائے ہیں، میں ان کو مشکور ہوں. خصوصاً حضرت مولانا عبدالقدیر آزاد صاحب کا. مولانا صاحب جب سے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بنا ہے، یہ تیسرا دورہ ہے. غالباً یہ کافی عرصے میں جو مرکزی چیئرمین تھا اور بلوچستان کو نظر انداز کے امت میں رکھا تھا. تو الحمدللہ میں ایک بار پھر مولانا عبدالقدیر آزاد صاحب کا میں مشکور ہوں. اصل جو بات ہو رہی ہے وہ امن کی. تو اس سے پہلے شاید مولانا عبدالقدیر آزاد صاحب کو اس چیز کا علم ہے کہ لوگائی میں کچھ دن پہلے قرآن عظیم شان کو جلائے تھے اور مسجد کو بھی جلائے. تو اس امن کا اس کے توسط سے ہم ان کا بزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے. یہاں پہ اگر کوئی شرارت کرے، کوئی شرارتی اور فساد کرنا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے یہ قوم اور بلوچستان اہل بلوچستان ان کے خلاف اٹھ جائے، قانون اپنے ہاتھ میں لے لے، تو اس سے بہتر ہے کہ حکومت کا ذمہ داری ہے کہ اس دہشت گرد کو پکڑے اور ان کو سزا دے دے کہ کل کوئی اور ایسا دہشت گرد اور اس طرح ہمارے مساجد اور قرآنوں کا جلانے سے دور. باقی بات کو مختصر کرنا چاہوں گا. امن و امان کے حوالے سے یہاں پہ مختلف مذاہب کے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں تمام علماء سے گزارش کروں گا کہ امن صرف کانفرنس سے نہیں آتا ہے کہ کانفرنس ہو جائے امن آئے گا. امن عملی کام کو کہتے ہیں کہ ہم عملی طور سے اقدام اٹھائیں. وہ خاص کر یہ ماہ محرم میں جو کچھ شر پسند ہوتے ہیں وہ سنی اور شیعہ کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان میں وہ دہشت گرد ہیں، ان کا نہ کوئی مذہب ہے، ان کا نہ شیعہ سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا سنی سے کوئی تعلق ہے. تو ہم ان پہ نظر رکھیں اور اپنے مجالس میں، اپنے جلسوں میں، اپنے منبر محراب میں امن کا پیغام قوم کو دے دیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کا ہے. اگر یہ ملک ہو تو ہم رہیں گے، اگر ملک خدا نہ خواستہ نہ ہو تو یہ تجربے ہمارے ہمسائے ملک میں ہوئی ہے. اگر ہم اس سے سبق سکھائیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کو امن کا گوہر بنا سکتے ہیں. اور جب ملک ہو، اسلام بھی ہوگا، فرقہ بھی ہوگا، مذہب بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ ملک نہ ہو پھر سب کچھ نہیں ہوگا. ایک بار پھر میں تمام علماء کو مشکور ہوں، خصوصاً عبدالقدیر آزاد صاحب کا کہ اس نے ہمارے بلوچستان کو اور بلوچستان کے ایک حصہ سمجھا. اللہ کرے کہ باقی ہمارے بھائی بھی اسی طرح بلوچستان کو اور اپنے پاکستان کی حصہ سمجھے. تو اپنے دعوان میں نہیں، پورا پاکستان اس کو اپنا حصہ سمجھتا ہے اور یہ پاکستان کا حصہ ہے انشاءاللہ. ایک چیز جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جس طرح ڈاکٹر عابد صاحب نے اور مہر اللہ صاحب، مولانا غورت صاحب، کہ اپنی مجالس میں، اپنی کانفرنسز میں ایسے علماء، ایسے لوگوں کو بلایا جائے
جو کہ انتشار کا باعث نہ ہو، امن کا باعث ہوں، محبت کا باعث ہوں۔ اگر ہم حضرات صحابہ، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کی جب سیرت کو بیان کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھنٹے بھی کم ہیں، دن بھی کم ہیں، مہینے بھی کم ہیں، تو اچھے لوگوں کو بلائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ فیصلہ موجود ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ایسا جو کہ انتشار کا باعث بنے گا، کیونکہ آپ کو پتہ دشمن جو ہے وہ اس داڑ میں ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی ایسی بات ہو تو ہم اس کو جو ہے انتشار کی ہوا جو ہے وہ دے سکیں یا انتشار ڈال سکیں۔ تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو یہ چاہیے، اور جو کانفرنسز کو یا مجالس کو منعقد کرتے ہیں ان حضرات کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھیں، اچھے علماء کو، اچھے لوگوں کو، اچھے ذاکر حضرات کو بلائیں تاکہ صحیح پیغام جو ہے لوگوں تک وہ پہنچانے کا ذریعہ بن سکے۔ اب میں ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب سے درخواست کروں گا، بہت بڑے عظیم اسکالر ہیں اور ہمیشہ بڑی محبت کی بات کرتے ہیں، کہ وہ اظہار خیال فرمائے۔ جماعت اسلامی کے ذمہ دار بھی ہیں اور بڑی خدمات ہیں ملک کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلیعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ چیئرمین اتحاد ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر